تو نمازیں ہیں 5 رکھتے ہیں ٹوٹل 17 پانچوں کی ملا کے، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، 3 مغرب، 4 عشاء، باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفلن۔ اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو، مال غنیمت کے لیے ہے انفال، جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حدیث میں 2 ہی الفاظ ہیں، فرض اور نفل۔ سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو ناٹ فرض۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل مجدہ آپ تمام کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ مرزا صاحب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفلی عبادت کو، نفلی نمازوں کو فالتو کہا ہے۔ اب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لفظ فالتو کا معنی کیا ہے اور لفظ فضول کا معنی کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کو فالتو کہنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیں، لفظ فالتو کے معنی ہیں جو مصرف میں نہ آئے بلکہ ایسے ہی پڑا رہے، ضرورت سے زیادہ، جو کسی کام کا نہ ہو۔ اور اسی طرح فالتو کا یہ معنی بھی لکھا گیا ہے جو غیر ضروری ہو، بیکار ہو، نکما ہو۔ اور اسی طرح لفظ فضول بھی انہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ان تمام معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کی ہے ان تمام عبادات کو فالتو کہنا، فضول کہنا حرام ہے، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو عام لوگوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور جو عام لوگوں میں استعمال ہوں ان الفاظ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ گھر میں 2-4 آدمی بیٹھے ہوں اور وہ کسی مسئلے کے تحت ڈسکس کر رہے ہوں، اور اس میں کہ ایک آدمی کلام کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے یار تو فالتو کی باتیں نہ کیا کر، جب بھی تو کوئی کلام کرتا ہے نا تو تیری کلام کا کوئی سر منہ ہوتا ہی نہیں ہے، تیری فضول کی باتیں ہوتی ہیں، فالتو باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا لہجہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس شخص کی اور اس کی باتیں جو ہے نا وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے اس کو فالتو کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ تو معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو فالتو کہنا حرام ہے۔ اس کی دلیل میں قرآن سے دوں گا۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اپنے رسول سے رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو، اور ابتداءً غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے تحت علامہ قرطبی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مسلمان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رائنا کہتے تھے، یعنی ہماری رعایت فرمائیے اور ہمارے طرف التفات کیجیے، ہمارے طرف متوجہ ہو جائیے اور توجہ فرمائیے۔ جب کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ اس موقع پر کہتے تھے رائنا، ہماری رعایت فرمائیں۔ یہود کی لغت میں یہ لفظ بد دعا کے لیے تھا، اور اس کا معنی تھا سنو تمہاری بات نہ سنی جائے۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور آپس میں کہنے لگے کہ پہلے ہم ان کو تنہائی میں بد دعا دیتے تھے، اور اب لوگوں میں اور برسر مجلس ان کو بد دعا دینے کا موقع ہاتھ آ گیا ہے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے رائنا کہتے تھے، اور آپس میں ہنستے بھی تھے، یہود آپس میں ہنستے تھے۔
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو یہود کی لغت کا علم تھا۔ انہوں نے جب ان سے یہ لفظ سنا تو انہوں نے کہا تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں نے آئندہ تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ کہتے ہوئے سنا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ یہود نے کہا کیا تم لوگ یہ لفظ نہیں کہتے؟ اس موقع پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو تم رائے نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو، ہم پر نظر رحمت فرمائیں۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن زید سے روایت کیا کہ وہ زبان کو موڑ کر رائنا کی جگہ رائن کہتے تھے اور رائن کے معنی خطا کے ہیں، تو وہ لفظ میں تعریف کر کے آپ کو خطا کرنے والا کہتے تھے۔ تو ان آیات سے معلوم ہو گیا کہ ہر وہ لفظ جس کی ادا کرنے میں اللہ کے نبی کی توہین کا پہلو نکلتا ہو اس لفظ کا بولنا جائز نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نفلی عبادت کو، جس نفلی نماز کو مرزا صاحب نے فالتو کہا ہے، فضول کہا ہے، اس نفلی عبادت کی اہمیت کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی اہمیت ہے بھی صحیح یا نہیں ہے؟ دیکھیں صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا، اور میرا بندہ کسی شے سے اس قدر میرا قرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض سے ہوتا ہے، اور نوافل کے ذریعے سے ہمیشہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے عطا کر دوں گا، اور اگر وہ مجھے پناہ مانگے تو میں اس کو پناہ دوں گا۔ اس حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی عبادت کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قربت کا ایک ذریعہ بتایا ہے، اور نفلی عبادت کے ذریعے سے ہی انسان اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جو مسلمان بندہ اللہ کے لیے ہر روز فرض نماز کے علاوہ نفل کی 12 رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا۔ آپ ان 12 رکعتوں کو نفل بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ان 12 رکعتوں کو سنت بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہیں 4 سنتیں ظہر کی فرض سے پہلے اور 2 سنتیں ظہر کے فرض کے بعد، اور اسی طرح 2 سنتیں مغرب کی نماز کے بعد، اور اسی طرح 2 سنتیں عشاء کی نماز کے بعد، اور اسی طرح 2 سنتیں فجر کی نماز سے پہلے۔ اور اسی طرح فجر کی سنتوں کی فضیلت سنیے جن کو مرزا صاحب نے فالتو کہا، فضول کہا ہے، اب ان سنتوں کی اہمیت سنیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نفع دے۔ ارشاد فرمایا فجر کی 2 رکعتوں کو لازم کر لو، ان میں بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح ظہر کی 4 سنتیں، آپ اس کو 4 سنتیں کہیں پھر بھی ٹھیک ہے، آپ ان کو نفل کہیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ مرزا صاحب جن نفلی عبادت کو آپ نے فضول اور فالتو کا ہے ان نفلی عبادات کی آپ اہمیت سنیے۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث سنن ابو داؤد میں موجود ہے، اور یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضرت ام
المومنین حبیبہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 رکعتوں پر محافظت کرے، ہمیشگی کرے، یعنی 4 فرضوں کے بعد 2 سنت بھی پڑھے اور 2 نفل بھی پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو آگ پر حرام فرما دے گا۔ اور اسی طرح ظہر کی 4 سنتوں کی فضیلت امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جس نے ظہر کے پہلے 4 رکعتیں پڑھی گویا اس نے تہجد کی 4 رکعتیں پڑھی، اور جس نے عشاء کے بعد 4 پڑھی تو یہ شب قدر میں 4 کی پڑھنے کے مثل ہیں۔ اور اسی طرح جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت مولا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو ان تمام روایات کی روشنی میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرزا صاحب کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفلی عبادات، نفلی نمازوں کو فالتو کہنا بالکل غلط ہے۔ اس لیے مرزا صاحب کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پر آ کر پھر اس پر رجوع کریں اور دوبارہ ویڈیو بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی گستاخی اور